ملک اسلوب حسین صاحب خوشاب سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میت کے لیے تعزیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں وہ جی ہاتھ اٹھائیں فاتحہ کہہ لیں جی، تو وہ پوچھتے ہیں تعزیت کا طریقہ کار کیا ہے اور اصالِ ثواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کی تعزیت کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ لے گیا ہے یہ اسی کا ہے، وَلَهُ مَا آتَى، اور جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے اور یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر کام وقت مقررہ پہ ہونا ہے، آپ کی میت کا ٹائم آ گیا بس وہ چلی گئی۔ صبر کرو، اصبر احتسب، صبر کرو اللہ سے اجر لو۔ اعظم اللہ اجرک، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے۔ واحسن عزاک، اور بہترین اللہ تمہیں بدلہ دے۔ وغفر لمیتک، اور اللہ تمہاری میت کو معاف کرے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی پڑھ کے لواحقین میت کے ساتھ تعزیت کرتے تھے۔ جو ہمارے ہاں فاتحہ کہہ لو جی یہ رائج طریقہ ہے، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ رہا میت کے لیے اصالِ ثواب کا طریقہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4223 نمبر، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریہ و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد سارے معاملے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اس نے اس کے لیے دعا کی، یا اس نے کوئی علم نافع پڑھایا تو وہ سلسلہ جاری ہوتا رہا، تو اس کے درجات اور اصالِ ثواب کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یا انسان کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ایسے اعمال کرنا جو شرعی طور پہ جائز ہیں، مثلا کسی بندے کے اوپر روزے تھے نظر کے، وہ اس کی طرف سے اس کا کوئی ولی رکھ لے، یا کسی کی طرف سے حج عمرہ کیا جائے، کوئی اس کا ولی کرے جس نے خود پہلے حج عمرہ کیا ہوا ہے، یہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یا اس کی طرف سے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا جو شرعی طور پہ جائز ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ موجودہ طور پہ جو فاتحہ خوانی یا دیگر اگلے دن ختم یا 7ویں دن ساتہ یا 40واں یا سالانہ ختم، یہ وہ اس کا شرعی اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بدعی عمل ہے۔